یاد آندے الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أرواحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات ولعنة الله إلى أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد وآل محمد من عليه ربنا يستعصى محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف گیسو ہا دہن ابرو ہے آنکھیں عین سواد کاف گیسو ہا دہن ابرو ہے آنکھیں عین سواد کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا صلوات پڑھیں عزیزان محترم ذکر نور میں ہم شریک ہیں مسلسل اور پروردگار اس سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھے تمام محبان اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بالخصوص آپ لوگ جو اپنا وقت نکال کر فرشیدہ پر حاضر ہو رہے ہیں آپ کی تمام
دینی و دنیاوی تمناؤں کو، مرادوں کو، حسرتوں کو، ارمانوں کو پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں پورا فرمائے۔ خطبے کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کو تو آیتیں یاد تھی اور اب یاد ہو گئی ہوگی، جس آیت کی ہم برابر تلاوت کرتے آ رہے ہیں کہ سورہ زاریات 25ویں پارہ آیت نمبر 56 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے، نہیں خلق کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہماری خلقت کا مقصد پروردگار عالم نے سورہ زاریات میں بیان فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق جو کی ہے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، سارے کے سارے عالم ارواح میں تھے، اس وقت تو پروردگار عالم نے عہد دیا تھا کہ کیا اس عالم میں جانے کے بعد تم میری اطاعت کرو گے، میرے حبیب کی اتباع اور پیروی کرو گے؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کر تیری اطاعت کریں گے، تیرے رہبروں کی پیروی کریں گے۔ تو پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ وعدہ کرتے ہو، وعدے کی بنیاد پر اگر اسی وقت تو فیصلہ ہو جاتا کہ سب وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے، سب اطاعت کے لیے تیار ہے، سب جنت میں چلے جائیں، نہیں، وعدہ جو کر رہے ہو تو اللہ نے پھر دارالامتحان بنایا دنیا کو، ایگزامینیشن ہال ہے یہ، کہ اب یہاں آنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے وعدے پر کتنے پورے اترتے ہو۔ تو پروردگار نے ہمیں جسم کے ساتھ خلق کیا اور یہاں پر اب ہم کو اتنا اختیار دیا، اس کو سورہ دہر میں فرمایا۔ جو آیت تخلیق کے بارے میں نے اس سے پہلی مجلس میں تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے کہا کہ جب میں نے تم کو خلق کیا دو ملے جلے نطفوں سے، تمہاری خلقت یہ ہے، اب میں نے تمہارے درمیان اپنے ہادیوں کی ایک جماعت رکھی ہے۔ اِنَّا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کیا فرمایا؟ میں نے ہادی بھیجے۔ آج جو لوگ شیطان کو قوی کہتے ہیں، آج جو لوگ شیطانی طاقت کو بڑا سمجھتے ہیں، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک گمراہ کرنے والا رکھا ہوں۔ رب العالمین ارشاد فرمایا میں ہادی بھیجا ہوں، وہ ایک ہے تو میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج رہا ہوں، اور 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت جن کے صدقے میں ہے، پھر میں ان 14 کو بھیج رہا ہوں، اور وہ اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک عالم باقی رہے گا۔ اللہ نے جب یہ کہا میں ہادی بھیج رہا ہوں، ہادی رہیں گے، اب جو ہادی کی مانے تو ہدایت پہ رہے گا وہ شاکر ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو کافر ہونے کی بھی دلیل ہمیں مل گئی کہ جو ان کا منکر ہے وہ ہے کافر، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور جب ہادی کو پروردگار عالم نے رکھا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہادی موجود نہیں ہے اور عالم موجود ہے۔ جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ صرف گمراہ کرنے والا اگر باقی رہتا تو آسان جواب تھا، پروردگار کوئی ہادی نہیں تھا، شیطان موجود تھا، اس نے ہم کو گمراہ کر دیا، قصور تو ہمارا نہیں ہے، تو نے ہی گمراہ کرنے والا رکھا۔ یہ جواب دینے میں بہت ایکسپرٹ ہے امت، یہ بنو اسرائیل کی سنت ہے۔ جب تک کھانے کو من سلوہ ملتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب جنگ کے لیے کہا تو تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہی بیٹھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جو کام میری امت نے کیا ہے، جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا، یہ روایت بخاری شریف میں ہے کہ جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ سارے کام میری امت بھی کرے گی۔ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی کہ میں ہادی رکھا ہوں
تو جواب تو یہی ہوتا گمراہ کرنے والا تھا ہم گمراہ ہو گئے، مگر نہیں، اللہ نے فرمایا میں ایسے ہادی رکھا ہوں جو اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو پھر گمراہی کا دعوت تم اپنے اختیار سے اس کی ذات پہ نہیں لگا سکتے، اللہ نے ہادی کو رکھا ہے۔ اب ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم چاہے ہادی کی ہدایت پر عمل کر کے شاکر بن جائے یا ہادیوں کا انکار کر کے کافر بن جائے۔ بات اب ایک اور سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو آئے ہیں ہدایت لینے آئے ہیں، ہدایت لینے والے ہیں ہم، ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ تو جب تک ہم ہادی سے نسبت نہیں رکھیں گے، ہادیوں سے محبت نہیں کریں گے، ہادیوں کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تو ہم شاکر نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری تخلیق ہے ہدایت پانا، ہم ہدایت پانے والے ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، برابری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہ ہدایت دینے آئے ہیں، ہم ہدایت لینے آئے ہیں۔ سورہ جمعہ، ہر جمعہ سنتے ہو، جمعہ تو ہوتا ہے نا اپنے یہاں، سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ کی نماز سورہ جمعہ مستحب ہے، پہلی ہی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے حبیب کو کیوں بھیجا ہے، محمد کو کیوں بھیجا ہے؟ اب محمد صرف محمد مصطفیٰ یا محمد ابن عبداللہ نہیں مراد ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو مبعوث کیا ہے۔ اب آنے والا بتا رہا ہے کہ میں اکیلا محمد نہیں ہوں، محمد رسول محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہونا اور ہے، توجہ، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جانا اور ہے، اور محمد مصطفیٰ کی اس بات پر ایمان لانا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہم ہیں، میں اول بھی محمد ہوں، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، اول بھی ہم تھے، آخر بھی ہم ہیں، جب تک کائنات ہے ہم ہیں، ہم ہیں تو کائنات ہے۔ اور میرے اہل بیت زمین و آسمان کے لیے امان ہے، ہم میں سے کوئی کبھی زمین پہ ہوتا ہے کبھی آسمان پہ ہوتا ہے، اگر ہمارے قدموں کی برکت زمین اور آسمان کو نہ حاصل ہو تو نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے نہ زمین قائم رہ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 11 محمد شہید ہو چکے ہیں تو 12واں کہاں ہے؟ وہی ہے قائم، اور اسی قائم کے طفیل میں زمانہ قائم ہے۔ صلوات برابر محمد و آل محمد۔ رسولا منہم، اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا، کن میں؟ بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں۔ یہ انہی میں کون ہے؟ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں یہ ڈنڈی مار ترجمہ ہے، امی کا ترجمہ کر رہے ہیں جاہل، ان پڑھ، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کی یہ عظمت ہے، ابھی 15 دن گزرے گا نبی کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گے، 12 ربیع الاول آنے دو، کہیں گے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بہتر ہمارا نبی، سارے نبیوں کا نبی۔ وہ نبی جو سارے نبیوں کا نبی ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے۔ امی کا معنی یہ ہے، ایک تو امی جیسے آپ بھاؤ نگر کے ہیں تو بھاؤ نگر جو لکھتے ہوں گے بھاؤ نگری لکھتے ہوں گے، جو شاعر آپ دیکھتے ہیں جو علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے تو علی گڑھی نہیں لکھتا، علیگ لکھتا ہے، میں ہمارے گاؤں کو مارے گاؤں ہی لکھتے ہوں۔ تو اس طریقے رسول
جو آئے ہیں امی، تو مکہ کا نام ایک ام القرا بھی ہے کیونکہ یہیں سے زمین بنائی گئی ہے، تو زمینوں کی ماں ہے مکہ، جو چیز جہاں سے بنائے، تو اس لیے مکہ معظمہ کا ایک نام ہے ام القرا۔ تو ام القرائی اتنا بڑا نہیں لکھا جاتا ہے، جیسے علی گڑھ کو الگ کیا ایسے ام القرا کو امی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ظاہری ترجمہ ہوا، لغوی ترجمہ۔ حقیقت میں امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد ٹیچر نہ ہو، جو علم لدنی اپنے رب سے لے کے آیا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ ماشاءاللہ آپ کا علمی ماحول ہے، دین کا کم ہے، دنیا کا بھی ہے، علم تو ہے۔ آپ یہاں کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہائی اسکول ہے، ایک اسکول میں کسی ٹیچر کی ضرورت ہو، جو کبھی اسکول نہ گئے اس کو تم ٹیچر بنا دو گے؟ آپ کی چھوٹی موٹی سی ایک اسکول پرائمری ہے، اس میں بے پڑھے لکھے کو آپ استاد نہیں بناتے۔ پروردگار عالم جس میں سارے نبی بھی اساتذہ ہیں، سب طالب علم ہیں، اتنی بڑی کائنات کا معلم بے پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ معلم وہ ہوگا کہ آدم بھی آئے تو ان سے علم لے، ملائکہ بھی آئے تو ان سے علم لے۔ ارے یہ اتنا زیادہ پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ اسی انسان کو اللہ نے کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ نے پہلے علم دیا پھر ان کو خلق کیا ہے۔ انسانیت کا لبادہ بعد میں ملا جب مسیحیت سے خلق کیا تھا، جو ہماری پہلی مجلسوں میں تذکرہ ہوا کہ مسیحیت سے جب خلق کیا، کوئی شے سے نہیں بنایا، اللہ نے اسی وقت ان کو علم عطا کیا۔ العلم ما کان وما یکون، اول تا آخر، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ سرکار کا علم علم لدنی ہے، پروردگار نے رحمان ہے وہ ذات جس نے ان کو علم دیا ہے۔ اب کوئی کچھ سمجھے یہ ان کے ضعف کی بات ہے، یہ ہماری ماں کو مولا سلامت رکھے کہ انہوں نے ہم کو معرفت اہل بیت تک پہنچایا کہ ہم نبی کو جیسا ماننا چاہیے، جیسا اللہ منوا رہا ہے ویسا مانتے ہیں۔ تو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اس بنیاد پر ہے کہ سارے نبیوں سے علم میں زیادہ، عظمت میں زیادہ، خلقت میں اول، اور جہاں جہاں، اور پھر باسامین کیا فرمایا کہ یہ آئے ہیں پاک کرنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اہل بیت جو آئے ہیں، پروردگار سورہ جمعہ میں ان کا مقصد تخلیق بیان کر رہا ہے۔ ہماری تخلیق نجس، ان کی تخلیق پاک، یہ پاک کرنے آئے ہیں۔ جو پاک ہیں تو پاک کریں گے۔ ایک وضو کرتے ہیں ہم تو پاک پانی سے کرتے ہیں نا، تب تو ہمیں نماز کے قابل بناتا ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں تو پاک پانی سے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم کو مسجد میں جانے کا لائق بنائے، بندگی کے لائق بنائے۔ تو جو پاک ہوگا تو پاک کرے گا۔ نبی کریم اہل بیت کے بارے میں پروردگار کرے میں نے ان کو مبعوث کیا پاک کرنے کے لیے، ہم آئے پاک ہونے کے لیے، وہ آئے پاک کرنے کے لیے۔ اب جا کے اٹھا کے دیکھنا قرآن سورہ علم نشرہ کی تفسیر کیا لکھا ہے۔ دنیا پرست مولیوں نے جو بنو امیہ کے نمک خوار تھے کہ سرکار کا سینہ چاک کیا گیا 3 مرتبہ، ایک بچپن میں، ایک جب حلیمہ کے یہاں تھے، ایک معراج میں جانے کے وقت۔ کیوں سینہ چاک کیا گیا؟ ان کے قلب میں جو کفر کا نقطہ تھا، جو سیاہی تھی، اس کو دھونے کے لیے۔ اچھا، یہ بڑے کر و پھل سے بیان کرتے واقعہ، شک کے صدر، سینے کا چاک کرنا۔ میں کہتا ہوں نعت پڑھو تو سمجھ کے پڑھو۔ کیا کہتے ہو؟ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ پڑھتے ہیں نا، تو صدقے میں ہے، کوثر سے دھویا گیا، سلسبیل سے دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ ارے وہ کوثر ہو یا سلسبیل ہو،
یہ زمزم ہو، سب میرے رسول کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کے دریائے رحمت کی 2 بوند ہے، کوثر اور سلسبیل۔ تو نبی ہوئے افضل، کوثر اور سلسبیل ہوئے مفضول۔ مفضول کبھی افضل کو پاک نہیں کر سکتا۔ جو خود مفضول ہو افضل کو کیسے پاک کرے گا؟ نبی سے کوئی افضل ہو اس کو ناپاک کرنے کے لیے۔ یہ جبریل کا آپریشن بتا رہے ہو، آج بھی ایسا آپریشن ہے، کاٹنا نہیں پڑتا ہے، مرض نکال لیا جاتا ہے۔ امت کو بیوقوف بنانا اور ہے کہ شک کے صدر بھی ہوا اور نشان بھی نہیں تھا۔ یہ بات اصل میں میرے دوستو اس کے لیے تھی کہ سرکار نے فرمایا تمہارے دل میں جو تم 40 سال بتوں کو پوجا کی ہو، تمہارے دل میں ان کی محبت کی سیاہی بھری ہوئی ہے۔ جب تم کلمہ پڑھتے ہو میرا تو اللہ اس کو پاک کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ہمارے دل میں سیاہی ہے تو ایک روایت ایسی بنائی جائے کہ حضور کے دل میں بھی سیاہی نکالی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرنے آئے ہیں، آپ ہونے ہم آئے ہیں۔ یہ جہاں تھے، جب تھے، جس منزل پہ تھے، جس مقام پر تھے، جس پیشانی میں تھے، جس پشت میں تھے، جس رحم میں تھے، ہر جگہ طاہر تھی، ہر جگہ پاک تھی۔ اللہ نے جب ان کو خلق کیا اپنی اندیت میں رکھا، جب لباس نور دیا پاک مقام پر رکھا، جب ملائکہ کو درس دیا لباس نور میں آئے، جب ہمارے درس کے لیے آئے لباس بشریت میں آئے، تو ان کے لباس کو چینج ہونے میں ان کی حقیقت نہیں چینج ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے حقیقت ان کی، یہ تو ہم کو سمجھانے آئے ہیں۔ نہیں تو اگر اپنے حقیقی نور کے ساتھ آتے تو ان کے صدقے میں بنے ہوئے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آل محمد کو کیسے دیکھتے؟ ہم کیسے ان سے درس لیتے؟ ہم کیسے ان سے سبق لیتے؟ تو اللہ نے ہم جیسا پیکر دیا، مگر ہم جیسا پیکر دے کے بھی بے سایہ رکھا۔ بے سایہ رکھا، کیوں بے سایہ رکھا؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر سایہ ہوتا میرے حبیب کا تو جانثار صحابہ، ہم کہتے ہیں ماننے والے، اپنا جان و مال قربان کرنے والے با وفا صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو ان کے قدم سائے پر پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اب سمجھو صحابیت کا مقام یہ ہے صحابہ کرام کہ جو نبی کے سائے پہ قدم نہیں رکھ سکتے، یہ ہیں اہل بیت جو نبی کے گانے پر سوار ہوتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ معرفت کے لیے ان کی تخلیق کی 14 معصومین کی، جب جہاں رکھا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ رکھا، بہتر سے بہتر مقام پہ رکھا، پاک و پاکیزہ مقام پر رکھا۔ جب لباس میں نور میں آئے، جب لباس بشریت میں ان کو بھیجنا ہوا تو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا۔ نبیوں کے پشتوں سے گزرتے ہوئے جب یہ نور سفر کر رہا تھا، قرآن پڑھو میرے بھائیو، سمجھ کے پڑھو، اہل بیت کی محبت میں پڑھو۔ قرآن اس سفر کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کا نور کو ساجدین کی پشت میں رکھا، سجدہ کرنے والوں کی۔ اب کوئی مجدد بن جائے، محدث بن جائے اور کہے کہ نبی کے ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ مجدد کیسا، محدث کیسا؟ جس کو قرآن نہیں سمجھتا وہ حدیث کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میں نے آپ کے انوار مقدسہ کو سجدہ گزاروں کی پشت میں رکھا۔
چاہے آدم کے پشت میں رہا، نوح کے رہا، ابراہیم کے رہا، پھر ابراہیم کے بعد سلسلہ ہے. اب تو کوئی نبی نظر نہیں آتا. ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کے بعد اس سلسلے میں کوئی نبی ہے نہیں ہے. پھر ہمارے سرکار تو سلسلہ اسماعیل سے ہے. تو پھر کس کی پشت میں رکھا، کس کے رحم میں رکھا؟ ماننا پڑے گا جو بھی سلسلہ نسب ہے سرکار کا سب پاک پشت سے پاک رحم میں منتقل ہوا. سب سجدہ گزار تھے. ان میں کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، سب ایمان والے تھے. اور پھر کیا فرما رہا ہے اللہ اپنے بارے میں؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار خود فرما رہا ہے میں اللہ بہتر جانتا ہوں. سلوات کون کرتا؟ میں اللہ بہتر جانتا ہوں. اللہ عالم یجعل حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کو کہاں قرار دوں، کہاں رکھوں. اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں. قرآن ہے یہ کوئی روایت تو نہیں ہے کہ کہہ دو کہ ضعیف ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں بہتر جانتا ہوں. اچھا اللہ نہیں جانتا جو تم کہتے ہو؟ یہ قرآن کا انکار ہے کہ نہیں؟ شیعوں کی مخالفت میں قرآن کا انکار نہ کرو. شیعوں کی مخالفت میں جناب ابو طالب کی عظمت سے نہ کھیلو. شیعوں کی مخالفت میں نبی کے والدین کو کافر نہ کہو. معاذ اللہ. اتحاد کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے. سامنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ وہابی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مسلمان کون ہے. تو مسلمان وہی ہوگا جو ان کی عظمت کا قائل ہوگا. ان کی عظمت کا انکار کر کے کر جاؤ اور کہو کہ مسلمان کر رہے ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کہاں رکھوں. آج 1400 سال بعد کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن کہاں رکھنا چاہیے. کسی غریب سے غریب کے گھر میں چلے جاؤ، چاہے اس کی انمول چیز ہو، اہم چیز ہو، کہیں بھی رکھے ہو، مگر سب سے اونچی جگہ اور پاک جگہ قرآن رکھتا ہے. کس نے بتایا تجھے کہ قرآن کو اتنی بلندی پہ رکھنا چاہیے؟ مطلب تو جانتا ہے کہ یہ عظمت والی کتاب ہے، اس کو سب سے بلند جگہ رکھا جاتا ہے، پاک جگہ رکھا جاتا ہے. تو یعنی تو اپنے علم کا تکرار کروا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں قرآن کہاں رکھوں. اللہ نہیں جانتا کہ قرآن کہاں رکھے. جبکہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں خدا بہتر جانتا ہوں کہ قرآن کہاں رکھوں. تو کہاں رکھا ذات رسول کو؟ مبعوث کیا. کہاں مبعوث کیا؟ عید میلاد النبی منانا سنت نبویہ ہے. خوشی منانا چاہیے نبی کی ولادت کی، مگر یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ نبی آئے تو کہاں آئے، کہاں آئے. قرآن ہے سورہ مائدہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو مومنین کے درمیان مبعوث کیا. کس کے درمیان؟ مومنین کے. مومنین کے درمیان آئے. ٹھیک ہے. جب سرکار جلوہ گر ہوئے کیا عالم تھا؟ کائنات کا رنگ بدلا ہوا تھا. کعبہ خود ابو طالب کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا. تمام حور و ملائکہ نغمے گا رہے تھے، فرشتے درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے تھے. دریائے صحابہ خشک ہو گیا تھا، آتش قدح فارس بجھ گیا تھا. قیصر و کسریٰ کے 14 کنگورے، 14 یہ خود کہتے ہیں 14 کیوں؟ 14 کا وجود ظاہر ہوا، 14 کنگورے گرے. سارا عالم خوشی منا رہا تھا. کیوں خوشی منا رہا تھا؟
آ گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آیا تو جو باطل تھا ہر کچھ کعبے میں اندھے منہ گر گیا. آتش کدے فارس کی پوجا ہوتی تھی وہ بجھ گیا. دریائے صحابہ کی عبادت ہوتی تھی وہ سوکھ گیا. کیسر و کسرا کی شان تھی وہ گر گیا کیونکہ حق آ گیا. تو آنے کی خوشی جب بھی منائی گئی, آنے کی خوشی اب بھی منائی جا رہی ہے. جلوس نکالا جا رہا ہے, جلسے کیے جا رہے ہیں, مگر یہ تو بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا کہ اپنی نعمت کو اپنے حبیب کو مومنین کے درمیان بھیجا. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے, کسی پر احسان نہیں جتایا. کیا کیا نعمت اللہ نے ہم کو نہیں دی, کوئی کسی پہ احسان نہیں. اتنی نعمت ہے کہ ہم گن نہیں سکتے, مگر جب اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے تو کہہ رہے میں احسان کیا. تو احسان کیا اللہ نے کس پر کیا؟ مومنین پر کیا. تو جس مومنین کے گھر رسول آئے ان پر کیا تو ماننا پڑے گا کہ رسالت کے ظہور سے پہلے مومنین موجود تھے. نبی کے ظہور سے پہلے بھی سرزمین مکہ پر مومنین موجود تھے. مولانا تشریف فرما ہے, آپ ان سے سمجھ لیجئے گا. مومنین جو ہے سیگا جمع کا سیگا ہے, واحد اس کا مومن, تثنیہ مومنین, اور جمع جو ہے مومنین. تو کم سے کم 3 مومن بتاؤ جب سرکار جلوہ ہوئے تھے. 3 مومن کا نام بتاؤ. اللہ کہہ رہے قرآن میں مومنین کے درمیان بھیجا. تو ایک مومنہ خود حضور کے والدہ محترمہ جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ مومنہ, آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب مومن, اور آپ کا والد محترم جناب عبداللہ علیہ السلام آپ کا ظہور فرمانے سے پہلے پردہ فرما چکے تھے. تو تیسرا مومن کون؟ میں نام نہیں لوں گا, میں نام لوں گا تو کہو گے یہ تم اپنے مسلک کی یا اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہو. قرآن ہے بیچ میں ممبر رسول پر ہوں, فیصلہ کرو کہ اگر قرآن پر ایمان ہے اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے. اور ایک آیت کا بھی جو منکر ہو وہ کافر ہے. ہم ایسے ویسے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ تو سب کا فتویٰ ہے. ایک آیت کا بھی کوئی انکار کر دے گا کافر ہوگا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے مومنین کے درمیان بھیجا تو 2 مومن کا نام میں بتا رہا ہوں, تیسرے کا آپ بتاؤ. اور نہیں تو اتحاد کرو مل بیٹھ کے کہ اللہ نے جس پر احسان کیا تو وہ مومن. تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے, غداری نہیں کرتا. ہم اگر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کوئی ہمارے ساتھ 10% احسان کیا ہے تو 100% ہم اس کے ساتھ احسان کریں. یہ ہے مومن کی شان, یہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کی شان. تو مومن کی شان یہ ہوئی کہ وہ احسان کیا تو یہ بھی احسان کرے. وہ ایک احسان کر رہا ہے کہ اپنے حبیب کو ان کے درمیان بھیج رہا ہے, تو جب بھیجا تو یہ احسان کیا. کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بہم رسولا. تو اس مومن پر اب واجب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے. میں نام نہیں لے رہا ہوں, اب قرآن فیصلہ کرے گا. جس نے احسان کیا تو نبی آئے کس کے گھر, تو اپنا گھر اس نے دیا, یہ پہلا احسان. اس کے حبیب کے ظہور کے لیے جس نے اپنا گھر دیا یہ اس کا پہلا احسان. اس کے حبیب کا نام جس نے رکھا یہ دوسرا احسان. اس کی پرورش اس نے کیا یہ تیسرا احسان. احسان تو بہت ہیں, میں یہ بڑے بڑے احسان جو ظاہر ہے بالکل یہ انگلیوں پر گنا رہا ہوں کہ اپنا گھر دیا پہلا احسان, نام رکھا دوسرا احسان, پرورش کی تیسرا احسان, کافروں سے دشمنوں سے بچایا اس کے حبیب کو چوتھا احسان, اس کا نکاح بھی پڑھایا.
سید المومن ہے، مومن قریش ہے، سید بطحہ ہے، قمر مکہ ہے، احسان پر احسان کر رہا ہے۔ جب اس نے احسان پہ احسان شروع کیا تو اب پروردگار کہہ رہا ہے ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ میں نے ایک احسان کیا، تم احسان پر احسان کر رہے ہو، تو اب مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں، میں احسان کا بدلہ احسان سے دوں۔ اے احسان کرنے والے، اب نام خود بخود تم لوگے۔ اے میرے حبیب کے ظہور کے لیے تم نے گھر دیا، میرا حبیب تمہارے گھر آیا تو تمہارا بیٹا میرے گھر آئے گا۔ کس کا بیٹا کھلا کے گھر میں ظہور فرمایا؟ وہی ہے تیسرا مومن، احسان کرنے والے۔ میرے حبیب کا نام محمد تم نے رکھا، نام احمد دادا نے رکھا، محمد نام اسی مومن نے رکھا، تو میرے حبیب کا نام محمد تم نے رکھا تو تمہارے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ میرے حبیب کی پرورش تم نے کی تو تمہارے بیٹے کی پرورش میں اور میرے حبیب کریں گے۔ اور اے احسان کرنے والے، میرے حبیب کا نکاح تم نے پڑھایا تو تیرے بیٹے کا نکاح زمین پر میرا حبیب پڑھائے گا، عرش پر میں پڑھاؤں گا۔ یہ ہے احسان کا بدلہ احسان۔ کس نے اپنا گھر دیا، اچانک نہیں مولا کائنات کعبے میں آ گئے، احسان کا بدلہ احسان، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ ہے محسن رسالت، وہ ہے کفیل مصطفیٰ۔ آج ان کو تم توہین کر کے کچھ بھی کہہ کے معاذ اللہ، وہ جو کہتے ہیں میں کہنا بھی نہیں چاہتا، مگر آج دو کتاب پڑھ کے چلنے والا روڈ پر دو مستداریاں بڑھا کے مسواک ہاتھ میں لے کے سرکار کی پرورش کرنے والے کو کافر کہے تو اللہ کو کیسا لگے گا؟ پھر عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ جو چاہے پروردگار کر سکتا ہے، مگر وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب تمہارے درمیان ہے تو میں آسمانی عذاب تو نہیں بھیجوں گا، مگر تمہارے پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں اسی توحید کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ لہذا آپ ابو طالب کی عظمت کا کلمہ پڑھو، انہوں نے نام رکھا تھا محمد، اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند۔ ہمارے نبی کتنے نام ہیں؟ بہت سارے نام، 99 نام تو ایسی کتابوں میں لکھے ہیں، ہزاروں نام ہیں سرکار دو عالم کے، قرآن میں بہت سارے القابات ہیں۔ ایک غیر مسلم اگر مسلم ہونا چاہے، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، لا الہ الا اللہ، یاسین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مزمل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، طٰہٰ رسول اللہ۔ پوچھو مولانا سے وہ مسلمان ہوگا؟ ارے کلمہ تو نبی کے ہی نام کا پڑھ رہا ہے، مگر وہ دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا جب تک ابو طالب کا رکھے ہوئے نام کا کلمہ نہ پڑھے۔ تم کچھ کہو جناب ابو طالب علیہ السلام کو، مگر مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ان کے رکھے ہوئے نام کا کلمہ نہ پڑھو۔ بہت نماز پڑھنے کا دعویٰ ہے، پڑھو نماز میں وہی نام لینا پڑے گا جو ابو طالب نے رکھا، نماز کی معراج وہی ہوگی، درود میں بھی نام وہی لینا پڑے گا۔ ایسے درود کوئی سا پڑھو، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، مگر نماز میں یہ درود نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہو، بڑے بڑے مینارے، کھڑے ہو جاؤ گلدستے اذان پر، ایک اذان دو،
شرک و نفاق کو مٹا کر دار اسلام میں داخل کرتا ہے. نام رکھنے والے کی صرف نام میں جب یہ عظمت ہے تو رکھنے والے کی کیا عظمت ہوگی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام باوالے ولد سلوات. اللہم صلی اللہ اگر آپ نہ ہوتے کہاں سے ملتے تم کو محمد مصطفیٰ؟ آپ کا احسان ہے. پتیاں کھا کے دن گزارا جناب ابو طالب نے. شیخ ابو طالب بہت جانشار تھے. کسی نے کسی وقت ناشتہ پہنچایا, ایک وقت کا ٹفن بھیجا, پھر ملکۃ العرب تھی. اور جب شیخ میں ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ پتیاں کھائیں, وہ ملکہ جو عرب کی ملکہ ہو, یہ ہے قربانی. اس کی تعریف کر رہے ہو. جو تعریف کے قابل ہیں ان کی عظمت کا کلمہ نہیں پڑھتے. پتیاں جب کھا رہی تھی, آج تم محمد مصطفیٰ کے نام پر مرغ مسلم کھا کر ابو طالب کو کافر کہو. یہ مسلمانیت ہے, یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے. ان کا احسان ہے پتیاں کھا کے سرکار کو بچا کے تم تک پہنچایا. کلمہ دیا ابو طالب نے, رسول دیا ابو طالب نے. اسلام کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے, عمارت مضبوط ہوتی ہے. عزیزو, آج 700 سال سے دریا کے کنارے تاج محل ہے. یہ عمارت کیوں قائم ہے؟ میں انجینئر بھی ہوں, آپ تو جانتے ہوں گے, آپ بزرگ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عمارت جیسی بنانا ہے اس کا پہیا, اس کا فاؤنڈیشن وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. جیسا فاؤنڈیشن رہے گا تو عمارت قائم رہے گی, ہے نا. پائل فاؤنڈیشن ہے دریا میں, اس لیے تاج محل ہے. ارے اسلام کا تاج محل آج تک جو قائم ہے, آج 1400 سال میں اتنی آندھیاں گزرنے کے بعد, بنو امیہ بنو عباس کی ٹکراؤ کے بعد بھی اگر آج مسجدوں کا میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں, تو اسلام باقی ہے. یہ حسین تاج محل اسلام کا جو ہے, تو اس کی بنیاد کون ہے, فاؤنڈیشن کون ہے؟ غور تو کرو. اسلام کے نام پر خدیجہ کی دولت کھانے والے اسلام کا فاؤنڈیشن نہیں ہے. رسول پر اپنی دولت لٹانے والے اسلام کا فاؤنڈیشن ہے. اسلام کی بنیاد میں ابو طالب کا خون, خدیجہ کا مال ہے. سرکار فرماتے اگر یہ نہ ہوتے اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہ ہوتا. وہ احسان, ایک ایک احسان کتنے ہیں. اللہ نے قرآن میں ابو طالب کی عظمت کا بے شمار کلمہ پڑھا ہے, مگر اندھے حافظوں کو نہیں آئے سمجھ میں آتی. یہ الگ بات ہے, نہیں سمجھتا. ہم سے پوچھو, آؤ گئے بیٹھ کے اس در پر آؤ گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر, مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر, جس میں ہے پانچ نور وہ چادر تلاش کر. قرآن ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا کہ اس کا ظاہر بڑا حسین ہے, اس کا باطن بڑا عمیق ہے, بڑا گہرا ہے. اس کا ظاہر ایک ہے تو باطن 70 ہے. اس کو سمجھنا ہے. اچھا, بہت سی آیتیں کھلی ہیں جو آیتیں محکمات کہلاتی ہیں, یہ حکم ہے یہ کرنا ہے. اور بہت سی متشابہات ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. کسی نے سوال کیا ہمارے آقا اور مولا صادق ابن صادق علیہ السلام سے, کہ مولا قرآن میں آیتیں محکمات ہی سب رہتی, یہ مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد کسی کو نہیں سمجھتا. پھر اس کے بعد جو متشابہات ہیں وہ بھی نہیں سمجھتی. تو ایسی آیتیں اللہ نے کیوں نازل کی؟ توجہ, سوال بھی تو بہت اچھا ہے, کلیئر سے حکم ہوتا. اللہ نے متشابہات کو کیوں نازل کیا؟ میرے مولا نے
دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ ایک دانے کو درخت کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میری ہتھیلی پہ وہ دانا ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت ہے۔ اس کو جب تراب کے دامن میں دیں گے تو اس میں سے کوپل نکلے گی، ساگ بھی نکلے گی، تنا بھی ہوگا، پھر پھول کھلے گا، پتیاں بھی ہوگی، پھر انار بھی نکلے گا۔ ایک دانا کہاں دیا؟ ابو تراب کے دامن میں دیا۔ تو جیسے ایک دانا تراب کے دامن میں دیا تو سمجھ میں آیا یہ ایک نقطہ پھیلتا ہے تو پورا درخت بنتا ہے۔ ایسے قرآن سمجھ میں آئے تو ابو تراب کے دامن میں دو، جب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ۔ احسان مانو جناب ابو طالب علیہ السلام کا، جس نے کفالت کر کے ہم کو سرکار دو عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین جیسا نبی دیا۔ اچھا اگر تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے تو پروردگار کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے جو قرآن میں ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں اللہ بہتر جانتا ہوں کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھوں، کہاں رکھوں۔ 18 سال تک ابو طالب کی گود میں رسول تھے، تم قرآن بلند جگہ رکھ رہے ہو۔ اگر ابو طالب معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے تو ان کی آغاز پاک کہاں ہوئی؟ پھر اللہ نے مجسم قرآن کو ان کی گود میں کیسے رکھا؟ ماننا پڑے گا کہ آیت کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود جو ہے، آپ کی آغاز جو ہے، وہ اتنی طاہر اتنی پاک رحل ہے کہ ایک رحل پر 2 قرآن ہے، ایک رحل پر 2 بولتے قرآن ہے۔ اے ابو طالب تیری عظمت تو ہو لاکھوں سلام، لطف جس پر کر دیا اس کا مقدر بن گیا۔ اے ابو طالب تیری عظمت تو ہو لاکھوں سلام، لطف جس پر کر دیا اس کا مقدر بن گیا۔ پرورش جس نے بھی پائی آپ کی آغوش میں، پرورش جس نے بھی پائی آپ کی آغوش میں، کوئی حیدر بن گیا، کوئی پیغمبر بن گیا۔ یہ تو آپ کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اب عید میلاد پر یہ سوچ کے نعت پڑھنا، یہ سوچ کے گانے گانا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک طرف یہ تو سب گھرانہ نور کا ہے، تو جو نور ہے وہی تو ہے پاک، وہی تو پاک کرنے آیا ہے، وہی پاک ہونے کے لیے ہمارے لیے مہیا کیا ہے اسباب۔ جب سرکار نور ہے، پورا گھرانہ نور ہے۔ اب ابو طالب آپ یہ دیکھیں، جہاں سے چشمے سے پانی نکل رہا ہے تو کہو پانی بہت اچھا ہے۔ آپ کشمیر جاؤ، یہاں تو ہمارے پائپ سے پانی آتا ہے نا، وہاں جگہ جگہ پہاڑوں میں چشمے بنے ہیں تو وہاں سے پانی آتا ہے، کہو پانی بہت اچھا ہے، پانی بہت صاف ہے کیونکہ پتھروں میں سے آتا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت میٹھا ہے۔ ہم پانی کی تعریف کر رہے ہیں، پانی بہت اچھا ہے، پانی بہت صاف ہے، پانی میں سارے وٹامن ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی تعریف کرو، نبی بہت اچھے ہیں، علی بہت اچھے ہیں، علی پاک ہیں، نبی پاک ہیں، نبی رحمت ہیں، نبی شفیع المذنبین ہیں، نبی حاجت روا ہیں، نبی مشکل کشا ہیں، مولا کائنات مشکل کشا ہیں۔ ارے یہ دیکھو، یہ جو ہے جس کی تعریف کر رہے ہو، یہ چشمہ کہاں ہے؟ کس چشمے سے یہ نکلے ہیں؟ تم پانی کی تعریف کرو، کہو جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے وہ گندی جگہ ہے۔ جو چشمہ ہے، شیب کہتے ہیں وادی کو، شیب کہتے ہیں غار کو، اور وہ چیز جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، جہاں سے وہ سیری پانی نکل رہا ہے۔ میرے ایک استاد نے کہا شیب کا ایک مطلب یہ ہے جہاں سے نور کا منبع جس کو کہتے ہیں، نور پھوٹے اس کو کہتے ہیں شیب۔ اب سمجھ میں آیا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اپنے آپ کو سید منوانے کے لیے، اپنے آپ کو پیر منوانے کے لیے، اپنے آپ کو باپو منوانے کے لیے، دوسروں کا مال نکالنے کے لیے کہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی وہ بھی نور کا ہے ہم بھی نور کے۔ ارے یہ نور کہاں سے آیا؟ اس سوتے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کاف ہا یا، کاف گیسو ہا دہن ابرو ہے آنکھیں عین سواد، کاف گیسو ہا دہن ابرو ہے آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ کاف ہا یا عین سواد تم چومتے ہو، قرآن میں لکھا ہے، آیت ہے نا، سورہ مریم کی پہلی آیت ہے، اس کو ہم چومتے ہیں۔ اگر ہم بے وضو ہو نہ ہو، بے وضو ہو، وضو سے نہ ہو، ہم چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی مس کریں جو پاک ہے، یہ ظاہری تفسیر ہے اس کی، وہی چھو سکتے ہیں جو وضو سے ہیں، پاک ہیں۔ ارے ہے دو دفتیوں میں قرآن جب آ گیا، کاغذ میں لکھا ہے، تاج کمپنی نے چھاپا ہے، تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ تم بے وضو چھو نہیں سکتے۔ جو حقیقت میں قرآن ہے، جس کا وجود قرآن ہے، جس کے چہرے کو اللہ کہہ رہا ہے کاف گیسو ہادہن ابرو ہے آنکھیں عین سواد، کاف یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اے مفتیوں بتاؤ ابو طالب نے محمد کو کتنی مرتبہ چوما؟ علی کو کتنی مرتبہ چوما؟ تعریف کرو جا کے سیرت النبی، سرکار اپنے بستر میں سلاتے تھے، اور بیٹے ہیں ابو طالب کی، وہ الگ۔ ابو طالب ایک لحاف میں لے کر محمد مصطفیٰ کو سوتے تھے۔ کہاں لے جاؤ گے قرآن کو؟ اختلاف ختم کرو، اتحاد کرو قرآن پر، مانو وہ جو رسول نے منوایا ہے، جو اللہ نے منوایا ہے، جو قرآن تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اسی لیے یہ فرصت ہم بچھائے۔ کسی کو ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ نام سے کوئی بھی قبر میں نہیں پوچھیں گے منکر نکیر کہ تو سنی تھا، کہ شیعہ ہے، کہ کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ وہاں جو پوچھا جائے گا اس کی تیاری کرو۔ وہاں یہ پوچھا جائے گا ملکوں کا، معذروں کا، ما تقول فی شأن ھذا الرجل، ملائکہ یہ بھی نہیں کہیں گے یہ محمد ہے، تو اگر مانا ہے تو پہچان، اپنے جیسا کہا ہے تو کیسے پہچانے گا؟ پھر کہے گا کون ہے تیرا مولا؟ یہاں مولا سے انکار کر دو گے، وہاں کیا جواب دو گے؟ تو وہاں کی تیاری کرو۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، تم کچھ ہو، کوئی کچھ، بات وہ ہے جو ماننا ہے، جو سوال ہوگا اس کے جواب کی تیاری کرو۔ اسی جواب کی تیاری کے لیے یہ فرض سزا بچھائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں کا اس منبر کا اصول اس لیے یہ ہے کہ فضائل سے ان کی عظمت بتائی جائے، اور پھر فضائل کے بعد ان کے مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ مسائل بیان کرنے سے جو آنسو نکلیں گے تو فرشتے ہمارے گناہوں کے دفتر کو دھو دیں، ہماری خلقت کو پاک کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا طریقہ ہی ہے، یہ جو فضائل اتنے ہیں، فضائل کو مان لینا اور چھوڑ دینا مسائل میں، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ شیعہ سنی اختلافات ختم کرو۔ میں ایک بات کہتا ہوں ساری دنیا میں، بس جو حسینی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو حسینی ہے کوئی ہو وہ ہمارا بھائی ہے، جو یزیدی ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہو تو ہمارا بھائی نہیں۔ ایک بات پہ اتحاد قائم کرو، حسینی بن جاؤ، آ جاؤ فرش ادا پر، آؤ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، آؤ اپنے دفتر عیسیہ کو دھونے کے لیے۔ یہ حسین کا غم و غم ہے جو ہر غم پر حاوی ہے، ہر غم کا مداوع ہے۔ اگر کربلا نہ ہوا تو کوئی غم کا مداوع نہیں تھا۔ کربلا کربلا ہے، کسی کا باپ مر جائے تسلی کربلا سے ملتی ہے،
کسی کا جوان بیٹا مر جائے تسلی کربلا سے ملتی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تسلی کربلا سے ملتی ہے۔ کون سا غم اہل بیت میں نہیں ڈھایا گیا کہ ہمارا غم اس غم کے آگے بھاری ہو جائے؟ ہم کو تسلی ہی وہاں سے ملتی ہے، ہمیں محبت میں وہ رزق ملتا ہے صبر کا، سکون کا، کہ پروردگار کے ہم شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج یہاں پر بالخصوص یہ اہتمام ہے مہندی کا۔ یہ مہندی کیا ہے بھائی؟ کیا ہے مہندی؟ آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو مہندی لگائی جاتی ہے نا۔ یہ کیسی مہندی ہے کہ لوگ سیاہ کپڑے میں ہیں، لوگ آج مہندی کے واسطے رو رہے ہیں۔ مہندی تو خوشی خوشی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ کس کی مہندی ہے؟ ہاں زادارو، یہ مہندی ہے سرکار کلاں حسن مجتبیٰ کے لال کی مہندی ہے۔ یہ اس شہزادہ کی مہندی ہے جس کو کربلا کا وہ آفتاب و مہتاب کہا جائے۔ یہ قاسم بن حسن کی مہندی ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا، جب قلب مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دشت میں آ رہے تھے، میرے مولا نے اپنے بیٹے قاسم کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے اس کو قربان کر۔ کربلا میں سارے انصار آپ کے اصحاب قربان ہو چکے، اب چمن ابو طالب کی قربانیاں شروع ہوئی۔ ایک ایک قربان ہو رہا ہے، مگر ایک مرتبہ وہ وقت آیا ہزادارو کہ میرے مولا کے سامنے حسن مجتبیٰ کی نشانی جناب قاسم آگے کہتے ہیں، امو جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی قاسم کے چہرے پر میرے مولا حسین کی نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی ایک نشانی ہے، میں تجھے کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں؟ کئی مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی اجازت نہیں ملی۔ جا کے اپنی امی سے شکایت کر رہے ہیں، امی جان چچا اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت ام فروا کو خیال آیا کہ ہاں، جب وہ وقت جب قریب تھا، جب ان کے بابا نے ان کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب مشکل وقت آئے گا تو اس کو کھول کے دیکھنا۔ ام فروا نے تعویذ کو کھولا، تعویذ نہیں تھی، یہ تو ایک خط تھا، بھائی کا خط، بھائی کے نام تھا۔ جیسے ہی ام فروا نے خط پڑھا، قاسم کے ہاتھ میں دیا، جاؤ چچا جان کے پاس کہنا یہ تعویذ میرے بازو پر آپ کے بھائی نے باندھی تھی، میرے بابا نے باندھی تھی۔ میرے مولا امام حسین نے اس تحریر کو جب دیکھا تو بھائی کی یاد آ گئی۔ عزادارو، وہ قلب مبارک جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دست میں نکل رہا تھا، ارے میرے مولا کو یاد آ گیا۔ تحریر کس کی تحریر تھی؟ حسن مجتبیٰ کی تحریر تھی۔ پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اب میرے مولا نے اجازت دی، قاسم اب میں اجازت دے رہا ہوں۔ قاسم رن آ رہے ہیں، رن میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ قاسم کو استاد کون ہے؟ یہ فن ضرب کس نے سکھایا؟ سپاہگیری کس نے سکھائی تھی؟ اول محمد کا بھی استاد وہی ہے، قاسم کا بھی استاد وہی ہے۔ کون ہے؟ علمدار کربلا میرے مولا عباس ہے۔ اب کہہ رہے قاسم میں ہوں تمہارا استاد، اب میں تمہاری جنگ دیکھوں گا۔ استاد کی نگاہ سے عباس علمدار دیکھ رہے ہیں قاسم گیرن میں، وہ رک سے پڑا، آؤ یزیدیوں کون ہو تمہارے مقابلے میں؟ بھیجو سب سے بھاری پہلوان جو تمہاری فوج میں ہے۔ ارزق نامی کے چاروں بیٹے آئے، ایک ایک وار میں سب کو فینار جہنم کیا، پھر ارزق آیا، اس کو بھی فینار جہنم کیا۔ اس کے بعد قاسم کی جنگ وہ جنگ تھی جو عباس نے سکھائی تھی۔ میمنہ کو میسرہ میں تبدیل کر دیا، میسرہ کو میمنہ میں تبدیل کیا۔ جب اس طریقے سے جعفر طیار کے پوتے نے جنگ کرنا شروع کی، جب اس طریقے سے عباس علمدار کے شاگرد نے جنگ کرنا شروع کی عزیزو،
اب یزید میں یہ شور ہوا یزیدی فوج میں کہ اس سے ایسے نہیں لڑا جا سکتا، اب سب مل کر اس پر حملہ کرو، سب مل کر اس پر وار کرو۔ اب ایک اکیلا قاسم ہے، چاروں طرف سے تیر و تلوار برسائے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ میرا کلیجہ منہ پہ آ رہا ہے۔ کربلا کا یہ واحد شہید ہے جو شہادت سے پہلے پامال ہوا ہے۔ جب قاسم زمین پر آئے گھوڑے کی پشت سے آواز دی، چچا جان میری مدد کیجئے، حسین بڑھے، عباس بڑھے، مگر ابھی ان کے پہنچنے سے پہلے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اللہ اکبر! کربلا کے میدان میں حسین آواز دے رہے، ارے میرا قاسم، اے میرے قاسم، اے قاسم تم کہاں ہو؟ اے میرے لال تم کہاں ہو؟ اے میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ عزادارو، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ قاسم کے لیے پھر امام نے آواز دی، میں تیرا امام پکار رہا ہوں۔ جب امامت کی بات آئی تو قاسم کی ایک ایک بوٹیاں فضا میں بلند ہو رہی ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جزاک اللہ، کیا فرصت دی آپ لوگوں نے۔ میرے مولا پہنچی، قاسم کی ان آزاد کو جمع کرنا شروع کیا اپنی چادر میں۔ جب میرے مولا جمع کر رہے تھے نا قاسم کے ٹکڑوں کو، تو کیا دیکھا؟ بس آخری بات کیا دیکھا میرے مولا نے کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے اور وہ گھوڑے کی سوموں میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ میرے مولا نے کہا تم کون ہو؟ نقاب پوش کا تم نے جواب دیا ہے، میرے لال حسین میں تیری دکھیاری ماں ہوں، میرے قاسم کی انگلی سمیں اسپا میں ہے۔ بچے کیوں آتے ہیں مہدی، بیوہ شبر کی رو کر پکارے، میرے بچے کیوں آتے ہیں مہدی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہزارے، میرے بچے کی آتے ہیں مہدی، کوئی دلہا کے پھول پی کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، کوئی دلہا کے پھول پی کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، دیر ہوتی ہے جلد آوارے، میرے بچے کی آتے ہیں مہدی، میری بھولی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو، میری بھولی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہا ہو، نیگ لے جاؤ بانوں کی جائی، میرے بچے
اکبر منگاؤ سواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، سنتی ہوں فاطمہ کی خزاری، گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی، سنتی ہوں فاطمہ کی خزاری، گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی، آج جاگی ہے قسمت ہماری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے، کہہ دے دولہا کے چھوٹے چچا سے، جا کے شیر خدا کے نواسے، کہہ دے دولہا کے چھوٹے چچا سے، گھر میں شادی